اچھا، قرآن مجید میں آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، کہیں سے بھی پڑھیں، کوئی بھی آیات پڑھیں، اور آپ کسی بھی چیلنج سے گزر رہے ہوں، کوئی بھی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی چیز بادر کر رہی ہو اور آپ چاہ رہے ہوں کہ مجھے اس کا سلوشن مل جائے، تو آپ قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ شان نزول بھی ضرور دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں ہمیں کیا بتایا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورتی سے پڑھتے ہوئے آپ کو اتنے پریکٹیکل سلوشنز ملتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کیسے حل کریں۔ آج میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی سورہ المائدہ، یہ جو 7واں پارہ ہے، اس میں آپ دیکھیں آیت نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہاں پہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ رجس ہیں، گندگی کے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، خمر، میسر، انصاب، ازلام۔ بہت سے لوگ شراب کے معاملے میں یا ایڈکشنز کے معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ یہ حرام ہے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو شیطان ہے وہ حلال کام تو نہیں کر رہا کوئی بھی، جس کو گندگی بھی کہہ دیا گیا، جس کو عمل الشیطان بھی کہہ دیا گیا، پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو اس سے، اور ساتھ کیا کہا گیا کہ فلاح پا جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ جو ایڈکشن ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہر فیملی میں ایک نہ ایک ایڈکٹ موجود ہے، ڈائریکٹلی آپ کے بالکل اسی گھر میں موجود ہوگا یا آپ کے خاندان میں ہوگا۔ تو تھوڑا سا اس ایسپیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیبٹ اور ایک ہوتا ہے ایڈکشن۔ ہیبٹ کیا ہوتی ہے اور ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ وہی کام ہوتے ہیں جو ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہیبٹ جو ہوتی ہے اس پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ہم چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کے مطابق کوئی اور فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایڈکشن ہوتی ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ مطلب آپ اپنے آپ سے بہت قسمیں وعدے کھائیں گے، آپ دیکھیں کہ جو بھی ایڈکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، بس ایک دفعہ مجھے لیٹ گو کر دیں، لیکن وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ضرور وہی کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ کیوں کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے بیزل گینگلیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے برین میں ہوتا ہے۔ تو جو بیزل گینگلیا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کام بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا، اس کی ایک لیئر بن جاتی ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں، جو نیورو سائنسز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے انین لیئرز ہوتی ہیں نا، پیاز کی لیئر تہیں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح سے وہ تہیں جم جاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کی لیٹ سے آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا تھا جو کہ صحیح نہیں تھا لیکن بار بار کیا تھا، اب وہ تہ جم گئی۔ عام سی مثال دے دیتی ہوں میوزک کی، بار بار گانے سنتے تھے، بہت گانے سنتے تھے، اب وہ تہ جم گئی ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید پڑھا، احادیث کا مطالعہ کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک کام نہیں ہے، یہ مجھے نہیں کرنا۔ اب آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کچھ اور ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ لیئر جائے گی نہیں، یہی بیٹھی ہوئی ہے بیزل گینگلیا میں، ہاں اس کے اوپر اور لیئرز آ گئی ہیں، اب آپ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو اپنے اوپر کانسٹنٹ واچ رکھنا ہوگا، کیونکہ کہیں سے بھی پچھلی لیئر ذرا سی ہلی تو یہ لیئر نکل آئے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم بہت عرصے تک گانے نہیں سنتے، اپنی کسی غلط ہیبٹ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر ون فائن ڈے ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور اس دن ہم بہت دکھی ہوتے ہیں، موسم بھی دکھی، دل بھی ٹوٹا ہوا، کسی نے کچھ کہہ بھی دیا، اور وہاں پہ یہ بیزل گینگلیا کی باقی لیئرز میں سے یہ والی لیئر نکل کر باہر آتی ہے، اور اس دن ہم خوب ڈرامے دیکھتے ہیں، خوب گانے سنتے ہیں، خوب گالی گلوچ کر لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو ہیبٹ جو ہوتی ہے ہمیں اچھے نتائج دیتی ہے، ایڈکشن ہمیں برے نتائج دیتی ہے۔ اکثر اوقات جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نشہ کر رہا ہے، اور آج کل تو نشے کی بہت سی اقسام ہیں، ڈرگس ہیں، ادویات ہیں، آج کل محبت کے نشے ہیں، لو ایڈکشن ہے، سیکس ایڈکشن ہے، اس کے علاوہ اسکرین ایڈکشن ہے، فوڈ ایڈکشن ہے، کچھ لوگوں کو شاپنگ کی ایڈکشن ہے
کیونکہ خمر کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانپ لے، اور جو انسان بھی کسی بھی نشے میں لگ گیا اس کی عقل ڈھانپی گئی، اس کو نہیں کچھ سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو بالکل ٹھیک تھا، اور ہم پروف کرتے رہتے ہیں یہ بہت اچھا تھا، بہت ٹھیک تھا، بس ایک دن صبح کو اٹھا اور پتہ چلا تو نشہ کر رہا ہے، اس کے اندر تو ایڈکشن ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں میکرو ایڈکشن، نظر آنے والی ایڈکشن۔ لیکن اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچپن سے ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں کوئی باتیں جن کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے، یا کئی دفعہ ہمارے اندر بہت سے چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ایڈکشنز۔ کیونکہ خمر وہی ہے نا، دماغ کو، عقل کو ڈھانپ رہا ہے، تو وہ ایک دم تو نہیں ڈھانپے گا، آہستہ 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 وہاں پہ پیٹرنز ہیں، اور ان پیٹرنز کو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید ان تمام پیٹرنز کو ایڈریس بھی کرتا ہے، ہمیں ان کا سلوشن بھی دیتا ہے ہمارا دین۔ نوٹ کرتے جاؤ کہ تمہاری لائف میں کیا کیا پیٹرنز آ رہے ہیں۔ اب یہ پیٹرنز آپ کی سوچ میں ہوتے ہیں اور آپ کے ایموشنز، جذبات میں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کی گفتگو ٹھیک نہیں ہوتی، نیگیٹو گفتگو بہت زیادہ ہے، اور وہ گفتگو کے لوپ چلتے رہتے ہیں آپ کے دماغ میں، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اسے ایڈریس کرنا ہے۔ اسی طرح سے سستی ہے، کاہلی ہے، اسی طرح سے کہیں پہ آپ جاتے ہیں نا، آپ کو خیر نہیں نظر آتی، آپ کو ہر ایک میں برائیاں، نقص نظر آتے ہیں، اندر ہی اندر ہر بات پہ آگ لگ جاتی ہے، غصہ آتا ہے، بہت آپ جھنجھلا جاتے ہیں جلدی۔ کسی نے گھر جا کے صرف یہی پوچھ لیا نا کیسا گزرا آج کا دن، اف دل چاہتا ہے اس کو بم سے اڑا دیں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ حالانکہ کسی نے بہت نارمل سی بات پوچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایموشنل ماسکنگ کرتے ہیں، مطلب اندر سے بڑا موڈ خراب ہے، کسی نے پوچھا تم نے مائنڈ کیا ہے؟ نہیں میں نے کیوں مائنڈ کیا ہے، اور اندر کہتے ہیں مائنڈ ہی تو کیا ہے، مائنڈ کو لگایا ہی اس بات پہ ہے کہ مائنڈ کرنا ہے، اور بتاتے نہیں ہیں، پھر اندر ہی اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور کام ہوتا ہے جو مائکرو ایڈکشن ہوتی ہے کہ سچویشنز کو فیس نہیں کرنا آتا، چپ رہتے ہیں، صبر، ہم سمجھتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ 10 سال میں وہ سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اب ہم سے بالکل ہینڈل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تھاٹ اور جذبات، اب آپ کے جب اگر تھاٹس اور جذبات صحیح طرح نہیں ہوں گے تو بہت مشکل آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایک تو پریونشن ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، پہلے سے کچھ ایسے کام کیے جائیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے، تو قرآن اور حدیث سے یہ بہترین فائدہ لینا چاہیے کہ میری لائف کی جو مائکرو ایڈکشنز ہیں اور اب وہ میکرو ایڈکشنز بن چکی ہیں، ان سب کو میں ٹھیک کروں۔ اگر آپ کنٹرول کریں گے نا کہ میں بہت پیسے ضائع کرتی ہوں، اب نہیں میں نے ضائع کرنے، لیکن مائکرو ایڈکشن کو ٹھیک نہیں کریں گے تو سوچ میں، جذبات میں آپ دوبارہ اس میں بالکل پھر گر جائیں گے، پھر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں نا چیلنج آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو اسکلفل بناتے جائیں۔ اچھا، دوسرا، اگر کوئی کسی نشے میں مبتلا ہو گیا تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں اس کو ڈی ٹاکس تھراپی، پہلے اس کو ان سب چیزوں سے کٹ آف کر کے کسی ایک ایسے ماحول میں رکھنا ہوتا ہے جہاں پر اس کو تھوڑا سٹیبلائز کیا جائے، اس کی سوچ کو سٹیبلائز کیا جائے۔ اب ڈپینڈ کرے گا کون سی ایڈکشن ہے، اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے سکلز جو نہیں ہوتے ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے کچھ رویوں پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 2 رویے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک رویے کو ہم کہتے ہیں پرووکنگ کے بعد بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا، پھر اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ انسان آلریڈی اس کی سیلف اسٹیم ٹھیک نہیں ہے، آلریڈی اس کے اپنے اندر چیلنجز چل رہے ہیں دماغی طور پہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سے اس نشے کی طرف جاتا ہے، دوبارہ سے وہ غلط کام کرنے کی طرف جاتا ہے۔ آپ خود بھی نوٹ کریں گے، جس دن آپ کا موڈ خراب ہے اس دن آپ ضرور کوئی بات زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، گانے سننا شروع کر دیتے ہیں، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ اسکرین ٹائم ہم اپنا بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی دن موڈ خراب ہے تو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کسی طرح سے میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں، یہ ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرا رویہ جو فیملی والے دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ۔ انیبلنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ چھپائے رکھنا،
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی غلط کام کی، کسی گناہ کی کو اناؤنس کرنا چاہیے، اس کی تشہیر کرنی چاہیے، لیکن اس کو ایسی کوریج نہیں دینی چاہیے کہ جو وہ غلط کام کرنے والا ہے وہ اپنے علاج کی بجائے پھر غلط کام زیادہ سے زیادہ کرے۔ مثلاً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ شاپنگ کرتا ہے، بہت پیسے ضائع کرتا ہے، اس کی ایک شاپنگ ایڈکشن ہے، اور وہ پھر آپ سے ادھار مانگتا ہے اور آپ اس کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، تو آپ اس کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رویے کو ٹھیک نہ کر سکے۔ اسی طرح جو ایڈکشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں فرض کریں آپ کسی کی ٹریٹمنٹ بھی کرا رہے ہیں، کوئی ایسا نشہ بھی کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ڈرگس کا کرتا ہے، پولیس نے پکڑ لیا، جیل میں بند ہو گیا، ہم فوراً اسے چھڑوانے چلے جاتے ہیں، 5-6 دن رہنے دیں، مزہ چکھنے دیں ذرا اچھی طرح سے، ان کو اپنے مسائل کو خود ڈیل کرنے دیں۔ جب ہم ان کے ریسکیو پہ آ جاتے ہیں، انیبل کرتے ہیں اس بیہیویئر کو، تو وہ بیہیویئر بڑھتا ہے، اس کے صحیح علاج کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، لیکن آپ کو میں نے جو اصل بات کہی تھی، یہ تو میں آپ کو ویسے اوورآل ذرا بیک گراؤنڈ دے رہی تھی، ہمیں کس طرح سے قرآن مجید میں بھی گائیڈ لائن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں صرف آپ کو صرف اس آیت کے ساتھ اگزامپل کے طور پہ بتاؤں گی جو آج ہم نے 6 پارے میں کور کیا، اور پھر ہم 7 پارے پہ بھی گئے، سورہ المائدہ اور سورہ الانعام کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، اور آپ کو میں صرف ایڈکشن کی اگزامپل دے رہی ہوں، لیکن آپ اسی طرح کوئی بھی آپ کی لائف کا چیلنج آپ ایک آیت اٹھائیں اور دیکھتے جائیں کہ اچھا مجھے پھر اس میں سے کرنے کے کیا کیا کام ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں خیر و برکت بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں دیکھیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ نیکیوں کی طرف جائیں، آپ اپنے دماغ کو لگائیں کہ کون سا نیکی کا کام ہے جو میں نے کرنا ہے۔ مائکرو ایڈکشنز سپریس۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا تم کوئی جہالت والے کام جو ہیں یا ان کے اوپر تم بہت زیادہ اپنے آپ کا وہ تکیہ لگاتے ہو، بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہو، تو جہالت کے فیصلوں پہ جاتے ہو۔ تو بات کیا ہے، ایڈکشن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں۔ اب ہمیں سے کس کو نہیں پتا کہ اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کس کو نہیں پتا کہ ایکسیسو پیسہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کس کو نہیں پتا ہمیں یہ اسموکنگ اور اس قسم کی جتنی بھی ڈرگس ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے۔ ینگ لڑکیاں جتنی بھی یا ینگ لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو نہیں بتایا جاتا یا ان کو خود نہیں پتا کہ محبتوں میں کتنے دھوکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہی کام کریں۔ تو ہم جہالت کی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم سوچیں اور سمجھیں تو صحیح۔ پھر آپ دیکھیں ورس نمبر 51 میں آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں جس کو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اگر میں پھر ایڈکشن کے ریفرنس سے بات کروں کہ جو ویسٹرن کلچرز میں ہو رہا ہے، ہم اس کو آئیڈیلائز کر کر کے اپنے کلچرز میں لا رہے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے ہمارے اپنے سسٹم میں کیا خرابیاں آ رہی ہیں۔ وہی لباس پہننا ہے، ویسی گفتگو کرنی ہے، تو پھر وہ مائکرو ایڈکشنز اسی قسم کے پیٹرنز کی بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی انڈیپینڈنس چاہیے، مائی لائف، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ پھر آگے بات ورس نمبر 57 میں ہو رہی ہے، اور اس سے آگے بلکہ ورس نمبر 58 کو دیکھ لیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، دین کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ۔ ورس نمبر 58، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ کون سی قوم کرتی ہے؟ عقل۔ اور ہم خمر کے ساتھ پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ عقل کو ڈھانپ لیتے ہیں وہ پھر دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اگر آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کی عقل ڈھانپی ہوئی ہے، عقل نہیں استعمال ہو رہی صحیح۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے کے جوکس ختم، نہ سننے ہیں، نہ ان کو پسند کرنا ہے۔ میں جیسے کسی بھی ایسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوں جہاں ہسبینڈ وائف کے بارے میں جوک ہو، تو میں وہاں پہ بھی بالکل سیریس ہو جاتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ نے اپنی نشانی بتایا، سورہ روم میں ہم پڑھیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس طرح سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں ورس نمبر 66 آ رہا ہے سورہ المائدہ، اس میں پھر بات کیا کی گئی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اللہ کے الہامی کلام کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ تورات کو قائم کرتے، ہمارے لیے کیا، ہم کس کو قائم کریں؟ قرآن مجید کو۔ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو قائم کریں تو انشاءاللہ اس قسم کی بہت سی ایڈکشن سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور آپ یہ ڈفرنس محسوس کریں گے اپنی پرسنالٹی میں
کہ جب آپ نے قرآن مجید کو اس طرح سے اپنی زندگی میں انٹرنلائز نہیں کیا، اب آپ اس کو کریں گے، بہت سے آپ کے کام چھٹ جائیں گے، بہت سے ایسے ایڈکٹیو پیٹرنز آپ کے دماغ سے اور آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں جو میں آپ کو پرووکنگ اور انیبلنگ کی بات کری تھی، ورس نمبر 67 کو دیکھیں، یا ایھا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ بس پہنچا دیجئے۔ یہ نہیں کہا گیا بار بار کہتے جائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دیں، بس قرآن مجید میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ خود پڑھ لیں۔ نہ پرووکنگ ہے نہ انیبلنگ ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، کئی دفعہ موقع کی مناسبت سے دوبارہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ پھر آگے آ جائیں ورس نمبر 74 المائدہ میں، یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم بھی اگر اپنے پر غور و فکر کریں کہ اچھا واقعی میں نے تو یہ غلطی کی، ہاں میری تو تھاٹس ایسی ہیں، میرے تو ایموشنز ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ توبہ استغفار کریں، آگے بڑھ جائیں، جو پہلے ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس سے بھی انسان کی سیلف اسٹیم بہت بہتر ہو جاتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتا ہے آئی ایم اے ورتھ وائل پرسن، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے اس بات سے گزروایا، اور جب میں نے سمجھ لیا ٹھیک ہے ہو گئی غلطی، میں جاہل تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میری عقل جو تھی وہ ڈھانپی ہوئی تھی، اب میں نے اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک کر لینا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم 7واں پارہ شروع کرتے ہیں اور ابھی سورہ المائدہ ہی چل رہی ہے، ورس نمبر 83، اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو سن کر کیا ہو؟ آنکھیں نم ہو جائیں، دل میں وہ نرمی آ جائے دین کے لیے، صحیح جگہ پہ رونا آئے، اور عرفوا من الحق، حق کو پہچانا کریں۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں نا، تو اگر آپ سے نہیں بھی پریکٹس ہو رہی، دل دماغ میں بڑے سوالات آتے ہیں، واٹ ایف، بٹ، کیوں، ایسے، تو اپنے آپ کو بتایا کریں کہ قرآن میں جو آ گیا نا وہ حق ہے، اور اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی بات سے کنونس نہیں ہو رہی، مجھے جواب نہیں سمجھ آ رہا، لیٹ می جسٹ پریکٹس اٹ۔ مطلب مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے نہیں میوزک کیوں حرام، نہیں فلاں بات کیوں ایسے، تو میں ان کو کیا کہتی ہوں؟ کیونکہ قرآن میں آ گیا، اگر مجھے کیوں کا جواب نہیں بھی آتا میں تو یہ کر لوں گی۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، میری عقل اتنی ویسے کام نہیں کرتی، تو بجائے اس کے کہ میں اپنی عقل کو اس بات پہ، اس کیوں پہ اتنا کھپاؤں، آئی ہیو لمیٹڈ ریسورسز، لمیٹڈ انرجیز، میں کیوں نہ اس کو پریکٹس کرنے میں لگا دوں، پریکٹس کروں گی تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہم زیادہ کس پہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ مجھے کوئی کنونس کر دے، مجھے کوئی بہت اچھی طرح سے سمجھا دے۔ اگر ہم ویسے ہی کرنا شروع کر دیں تو کتنی زندگی آسان ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں ورس نمبر 87 ہے سورہ المائدہ، اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ زیادتی کرنے والے کو۔ بس آپ اپنی زندگی میں بنا لیں، نہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کرنی ہے، نہ میں نے کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنی ہے۔ اور اس میں جو ایڈکشن میں کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا، جو بھی انسان ایڈکشن کی طرف بڑھتا ہے، آپ سیلف میسٹری کی طرف جائیں۔ سیلف میسٹری کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ اچھی بات سکھائیں، اور یہی کانسیپٹ آپ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 میں آ رہا ہے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، تقوی، ایمان، احسان، یہ کیا ہے؟ یہ وہی سیلف میسٹری ہے۔ اور اب رمضان آئے گا تو اس میں ہم کس پہ کام کریں گے؟ تقوی پہ۔ ہم یہاں سے یہ سیکھیں کہ میں نے احسان کا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ آگے بڑھیں تو ورس نمبر 100 میں کیا آ رہا ہے؟ کل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں، ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے خبیث بہت زیادہ ہے اور تمہیں اس کی کثرت جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں مطلب یہ سارے کریں سارے غلط ہیں، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ ہم صرف سوچیں مجھے اس وقت کس بات پہ فوکس کرنا ہے؟ کس بات پہ فوکس کرنا ہے؟ اپنے اوپر۔
اب آپ اس طرح جتنی آیتیں یہاں سے اٹھاتے جائیں گے آپ کو ہر جگہ پہ یہی کانسیپٹ ملے گا کہ لیٹ می فوکس آن مائی سیلف، مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، نیکیاں بڑھانی ہیں، تھاٹ پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر کی ہم نے بات کی ہے کہ اللہ کا ذکر بڑھا دینا ہے، اس سے آپ کی وہ جو نیگیٹو سیلف ٹاک ہے وہ ختم ہو جائے گی. مذاق اڑانا چھوڑیں گے تو آپ خود بھی بہتر محسوس کریں گے، لوگ بھی آپ کو سپیس دینا شروع کر دیں گے. بیسیکلی اس میں ہم سیلف ڈسپلن کی بہت زیادہ بات کریں، اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا، گھر کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اکثر میں نے ینگسٹر سے بہت یہ سنا ہے کہ پھر لائف بورنگ ہو جاتی ہے. ڈسپلن کا مطلب ہے بورنگ. تو لائف بورنگ نہیں ہوتی، لائف بہت مزے کی ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کے کام بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، آپ اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی یہ ایڈکشنز جو دماغ میں آتی ہیں نا وہ نہیں آتی، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جوتی اتارنا ہے، کپڑے کیسے رکھنے ہیں، ناشتہ کس ٹائم پہ کرنا ہے، کھانا کس ٹائم پہ کھانا ہے، پانی کب پینا ہے، لوگوں سے جو ملنا ہے، لوگوں سے جو وعدے کیے اس پہ ہم نے بات کی. یعنی ہماری زندگی میں تو کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے، کیوں آپ ایک اداس پرندے کی طرح کسی درخت پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے دکھوں کا اظہار کرتی جاؤں لاؤڈ سپیکر پہ کہ میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں. اپنے آپ کو بتایا کرے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہیں، بٹ لیٹ می کیپ ورکنگ آن مائی سیلف. میں نے وہ والا پانی نہیں بننا جو جم گیا، کھڑا ہو گیا، مچھر اور ساری فنگس سب کچھ اس پہ ہو رہی ہے، بہتا ہوا پانی. مسئلے آ رہے ہیں، میں اس میں سے راستہ نکال کے گزرتی چلی جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو ایڈکشن سے بچانا ہے. اس لیے دیکھیں 7واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے کل سیروا فی الارض، چلو پھرو دنیا میں، ثم انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو ان لوگوں کا انجام جنہوں نے انکار کیا. جائیں کسی ایڈکشن سینٹر میں، مل لیں کسی اپنی ساتھی کو جس کی مائکرو ایڈکشن ہے، نیگیٹیوٹی ہے اس کی لائف میں. اسکرین ایڈکشن، اسکرین جو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں وہ پورن ایڈکشن کی طرف چلے گئے. وہ بچیاں جنہوں نے نہیں بات سنی، ان کو گھر میں بھی بتایا گیا، انہوں نے قرآن میں بھی پڑھا، وہ پڑ گئی ہیں لو ایڈکشن میں، رو رہی ہیں، نکل بھی نہیں سک رہی. یعنی آپ کچھ بھی دیکھ لیں، فوڈ ایڈکشن والے دیکھ لیں وزن کتنا بڑا ہوا ہے اور ان سے بہت سارے کام جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہے ہے نا ایسے. تو قرآن مجید کو پڑھ کے وہاں سے اپنے لیے فوراً ایک آؤٹ لائن بنا لیا کریں. اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں ڈیلی تلاوت کے لیے کہا گیا. فوراً اس میں سے پوائنٹ نکالیں، آج میں کیا کروں گی، رادر یہ کہ آج میں نے کس بات پہ غم منانا ہے. غم منایا تو مائکرو ایڈکشن یوں پھیلے گی. اور اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم کلاس میں ڈسپلن لے کر آتے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اپنے نفس پہ یہاں پہ بھی قابو پانا ہے کہ نہیں. لائن بنانی ہے، جوتے کہاں اتارنے ہیں، ٹائم پہ کلاس میں آنا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، اسائنمنٹس کو صحیح طرح کرنا ہے، کلاس اگر کسی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو رہی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس جگہ پہ جو کیوں کا کیڑا ہے یہ آپ کو کیا کرے گا، یہ آپ کا نیگیٹو اپریزل بڑھائے گا. دماغ میں وہ جو نیگیٹو سوچ چل رہی ہے اس کو بڑھائے گا، سبق سنانے کو دل نہیں چاہے گا، سبق پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا. یہی تو ڈسپلن نہیں ہے ہم میں. مسلمان ہونے کے ناطے ہم اتنی باتوں پہ الجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کرتے. اگر انہوں نے کہہ دیا ویزا والے اس لائن میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، کتنے بڑی لائنیں بنواتے ہیں صحیح طرح سے. لیکن دین میں کہتے ہیں دیکھیں آپ دیندار ہیں، آپ کیوں ہمیں اتنا فورس کرتے ہیں. اسی لیے سیلف ڈسپلن آئے گا تو آپ کی عقل جو ہے وہ ڈھانپنے سے بچے گی، آپ کا نفس جو ہے وہ ہر وقت میں سے بچے گا، اور آپ کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا.